عزیز محترم مولانا محمود صاحب صدر جمعیت علماء ہند مجھ کو صدر جمعیت علماء کہہ رہے ہیں اور میں ان کو صدر جمعیت علماء کہہ رہا ہوں۔ یہ اس اجلاس کا عجیب و غریب امتیاز ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کے درمیان میری حاضری اس چیز کے ختم کرنے کا سبب بن جائے۔ ملک کے موجودہ حالات اقلیتوں کے خلاف اور خاص طور پر مسلم اقلیت کے خلاف اس چیز کا شدید تقاضا بھی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایسا پلیٹ فارم جس کی 100 سالہ انتہائی قیمتی اور انتہائی پاکیزہ اپنے ملک کے لیے قربانیوں سے بھری تاریخ ہے، ان حالات کے اندر اس جماعت کا میدان عمل بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وہ دن دور نہیں ہیں جب اللہ تعالی اتحاد کی صورتحال کو، جس کا ملک کے حالات ہی مقتضی نہیں ہیں بلکہ آپ حضرات کے دل کی بھی یہ آواز ہے، ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں آنے والے قریب کے دنوں میں اللہ تعالی اس کے لیے ایسی صورت سامنے لے آئیں جو آپ سب کے لیے موجب اطمینان ہو انشاءاللہ۔ ملک کی موجودہ صورتحال میں ہمارے اکابر رحمہم اللہ کی زندگی جو ملک کے لیے قربانیوں بھری زندگی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے خاص طریقے پر ملک کی آزادی کے بعد ہمارے سامنے ان کی زندگی کا ایک نمونہ ہے۔ ہم اس ملک کے اندر ایک اقلیت ہیں اور ہماری زندگی ملک کی آزادی سے پہلے اور ملک کی آزادی کے بعد مختلف مشکلات اور مسائل کی زندگی رہی ہے۔
لیکن میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان حضرات نے جن کو اللہ نے بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی، ہمارے وہ اکابر جنہوں نے قید و بند کی مصیبتوں کو ہنستے کھیلتے برداشت کیا تھا، ملک کی آزادی کے بعد جن مسائل سے مسلم اقلیت دوچار ہوئی، ان مسائل کا مقابلہ کرنے میں وہ لوگ کبھی سڑکوں پر نہیں اترے۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد اسی ہندوستان کے اندر بابری مسجد کا مسئلہ اٹھا۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ جن کی زندگی مجاہدانہ زندگی تھی، ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان عمل میں کام کرنے والے لوگ تھے، وہ سڑکوں پر نہیں اترے۔ یہاں دیوبند میں بقرعید صبح کو ہونے والی ہے، رات میں فورس آئی اور اس زمانے میں گائے ذبح کی جاتی تھی، سب کو بھر کر لے گئی۔ یہ ایک واقعہ مسلمان کے سامنے ملک کی آزادی کے بعد اس طرح کا سب سے پہلا واقعہ تھا۔ وہ لوگ سڑکوں پر نہیں اترے، اس لیے کہ میں آج آپ سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمان کے سامنے اس طرح کے واقعات شہر بشہر، صوبہ بصوبہ ہیں۔ آپ کے اکابر نے جس طریقے کو اختیار کیا تھا، آپ اسی طریقے کو اگر اپنائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ ناکام ہو جائیں گے۔ ملک ہمارا ہے، ہم کہیں باہر سے نہیں آئے۔ دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، اٹلی میں، ساری دنیا کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ہر آدمی اپنی شکل و صورت، اپنے قد و قامت، رنگ و روپ، اپنی زبان کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے، اور دنیا پہچان لیتی ہے کہ یہ فلاں ملک کا رہنے والا ہے۔ لیکن ہندوستان کے اندر یہاں کا مسلمان اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، رنگ و روپ کے اعتبار سے اکثریت اور اقلیت میں کوئی امتیاز اور فرق نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اسی ملک کے رہنے والے ہیں اور ہمیشہ سے رہنے والے ہیں۔ یہ آج ملک کی بدقسمتی ہے کہ ملک کی اکثریت جس فرقہ پرست ذہنیت کا شکار ہو گئی ہے، اور جو فرقہ پرست ذہنیت اپنے ہاتھ میں طاقت رکھتی ہے، وہ مذہب کی بنیاد کے اوپر امتیاز کر رہی ہے اور نفرت کو پیدا کر رہی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ پیغام دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں، اپنے اکابر کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ آپ جہاں ہیں، جس جگہ ہیں، ان حالات کا مقابلہ کریں، پست ہمتی کو نہ آنے دیں، لیکن حالات کا مقابلہ سڑکوں پر اتر کر نہیں کریں، بلکہ پیار و محبت کی بارش برسا کر کریں۔
اگر آپ اس طریقے کو اپنائیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کامیاب ہوں گے، خدا کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ صحیح ہے، دنیا کی طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں، ملک کو آگ لگی ہے لیکن قسم کھانے کے لیے کسی کی زبان سے کلمہ خیر نہیں نکلتا۔ اللہ دیکھ رہا ہے اس کو، خدا احکم الحاکمین ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے وہ پیغامات، وہ قرآن کی آیتیں، وہ رسول اللہ کے فرمان، جن کو مذہب کی بنیاد پر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر پیار و محبت کی جو تعلیم ہے، اگر مسلمان خدا کی توفیق سے ہم اس کو سینے سے لگائیں گے اور مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے، قطع نظر اس کے کہ کسی کا دین، دھرم اور مذہب کیا ہے، ہم پیار و محبت کا ہاتھ بڑھائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ قربت کو اختیار کریں گے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ آگ لگانے والے خود اس آگ میں فنا ہو جائیں گے، پیار و محبت کو اٹھانے والے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائی، آپ جہاں ہیں، بڑے شہروں میں ہیں تب، چھوٹے قصبات میں ہیں تب، دیہاتوں کے اندر ہیں تب، مدرسے چلاتے ہیں تب، اسکول چلاتے ہیں تب، آپ اپنے بھائیوں کے دکھ درد کے اندر شریک ہوں، ان کو قریب کریں، آپ دکھلائیں کہ مدرسوں کے اندر کیا تعلیم دیتے ہیں، اسکولوں کے اندر کیا تعلیم دیتے ہیں، آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، مدرسوں میں کیا پڑھاتے ہیں۔ آپ ان حالات کا مقابلہ اگر کر سکتے ہیں تو اسی طرح کر سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے سڑکوں پر اتریں، وہ انتہائی غلطی کر رہے ہیں، اور ملک کے مستقبل کو، اقلیتوں کے مستقبل کو، اکثریت کے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں۔ میرا یہ موقع نہیں تھا، میں تو ان کے بلانے کے اوپر آیا، لیکن میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے آنے والے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو میرا جی چاہا کہ میں بھی اپنے اس پیغام کو آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ چاہتی ہے دنیا، ارباب اقتدار چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان ہندو کے مقابلے کے اوپر، اقلیت اکثریت کے مقابلے پر سڑکوں پر آ جائے اور باہم ہاتھا پائی ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان اس کو لکھ لے کہ اگر کسی ایک جگہ بھی مسلمان یہ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں 100% کہتا ہوں کہ وہ فرقہ پرست ذہنیت کو تقویت پہنچا رہا ہے۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجیے، ہمت پیدا کیجیے، اور پیار و محبت کی فضا پیدا کیجیے۔ ہمارا مقابلہ کسی ہندو سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اس حکومت سے ہے جو حکومت لوگوں کو استعمال کر رہی ہے اور ملک کے امن و امان کو
برباد کر رہی ہے، آگ لگانا چاہتی ہے، اور مذہب کی بنیاد کے اوپر آگ لگانا چاہتی ہے۔ ہم اس کے مقابلے کے اندر کورٹ میں جائیں گے، ہر کورٹ میں جائیں گے، لوور کورٹ میں جائیں گے، اپر کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہم امن و امان، عدل و انصاف کی دہائی دیں گے۔ میں مانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ فیصلہ آنے کے اندر تقدیر کے فیصلے میں دیر لگ سکتی ہے، لیکن ہندوستان ابھی عقل مند، عدل و انصاف کو چاہنے والے لوگوں سے خالی نہیں ہوا ہے۔ آپ کو فیصلہ ملے گا، اور جو لوگ گلی گلی، کوچے کوچے، مسجد مسجد آگ لگا رہے ہیں، اللہ ان کو خائب و خاسر اور ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک کے وہ بھی ہندو تھے جنہوں نے اخلاق کے مسئلے کے اندر اپنے وسام اور وہ جو ان کو انعام ملے تھے ان کو واپس کر دیا، حکومت کے ارباب اقتدار کے منہ پر مار دیے۔ وہ بھی لوگ ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور انہوں نے صدر جمہوریہ کو ارباب اقتدار کی طریقہ کار کے خلاف درخواستیں دی ہیں۔ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں اس کو برا سمجھ رہا ہے، اور آنے والے وہ دن جو ملک کو سری لنکا کی طرح سے بربادی کے کنارے پر پہنچانے والے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان حالات کا مقابلہ کس طرح کریں؟ میں اپنے اکابر کے طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ طریقہ یہی ہے کہ ملک کی اقلیت، اکثریت اور عوام کے مقابلے کے اندر سڑکوں پر نہ اترے۔ ہمارا جہاں کہیں مقابلہ ہوگا حکومت سے مقابلہ ہوگا۔ ہم حکومت کو 10 مرتبہ طاقت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ سمجھائیں گے، بتلائیں گے کہ تم اپنے زبان پر جو تم نے تالے لگا رکھے ہیں اس کو توڑو، ملک کی بربادی کے لیے نہیں، آبادی کے لیے اپنے اقتدار کو کام میں لاؤ۔ نہیں لاؤ گے تو دیر ہے اندھیر ہے ملک برباد ہو جائے گا، کنگال ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ نہ اکثریت اکثریت رہے گی، نہ اقلیت اقلیت رہے گی۔ جو ملک کے حالات ہیں ان کو سمجھیے۔ میں بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مقابلہ پیار و محبت کے ساتھ کریں، تبھی آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ جمعیت علماء کا یہی ایک پیغام ہے، میرا پیغام نہیں ہے، جمعیت علماء کے بزرگوں کا یہ پیغام ہے، ان کی زندگی ہے۔ انہوں نے کبھی اس چیز کو سامنے نہیں رکھا کہ وہ سڑکوں کے اوپر اتریں اور سامنے آ کر کے یہ بات کریں، نہیں۔ بابری مسجد کے مسئلے کو پہلے دن وہ کورٹ کے اندر لے گئے، اور جمعیت علماء آخری وقت تک کورٹ ہی کے اندر اس کو لڑتی ہے۔ جو لوگ اس کو سڑکوں پر لے کر کے آئے، میں نام لینا نہیں چاہتا، کچھ زندہ ہیں، کچھ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اس مسئلے کو خراب تو کیا ہے لیکن اس کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کیا ہے۔ میں آج بھی یہی بات کہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ آپ میں ہیں ان کے جذبات بھی ہوں، میں اگرچہ ایک بوڑھا آدمی ہوں لیکن میرے سامنے ان اکابر کی ایک زندگی ہے، اس لیے میں معافی چاہتے ہوئے اگر میری یہ بات میرے بعض احباب کو گرا گزر رہی ہے تو میں معافی چاہتے ہوئے معذرت پیش کرتا ہوں، اور جمعیت علماء ہند کے اکابر کے اس نظریے کو پیش کرتا ہوں کہ کبھی اقلیت اکثریت کے افراد سے لڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہماری لڑائی ملک کے اندر جب بھی ہوگی
हुकूमत से होगी। हुकूमत हमारी है, हुकूमत से हम लड़ेंगे। अगर हुकूमत हमें हमारा हक देगी हम ताली बजाएंगे, अगर हमारा हक छीनेगी हम उससे लड़ेंगे। अवाम से लड़ना हमारे लिए कभी फलाह व बहबूद का सबब नहीं बन सकता। मैं अपने इन कलिमात के साथ मैं फिर अल्लाह की ज़ात से ये तवक्को रखता हूँ कि आने वाले दिन आप हजरात के लिए खुशखबरी के दिन होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने फजल व करम से नवाजे और अल्लाह ताला मुल्क के अंदर मुस्लिम अक़लियत को मजबूत से मजबूत तर फरमाए और अक्सरियत के दिनों के अंदर अक़लियत के साथ छोटे भाई की तरह ज़िंदगी गुजारने के अंदर नज़रिए को पेश करने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। मैं फिर आखिर में ये बात कहता हूँ कि मैंने एक नज़रिया पेश किया है और बस मेरा एक नज़रिया है, मैं उसको हर जगह पेश करता हूँ। अगर मेरा ये नज़रिया आप हजरात में से किसी के नज़रिए के ख़िलाफ़ हो तो मैं मादरत चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस मुल्क को फलता फूलता मुल्क बनाए, यहाँ के सब बसने वालों के दिलों में एक दूसरे के साथ प्यार व मोहब्बत पैदा फरमाए और वो पुरानी प्यार व मोहब्बत की तारीख़ जो इस मुल्क की बड़ी कीमती तारीख़ थी, अल्लाह उस तारीख़ को ज़िंदा व जावेद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो देवबंद से सीधी तस्वीर आप लोगों की स्क्रीन पर थी, जहां आप सुन रहे थे मौलाना अरशद मदनी का वो खिताब जिसके पीछे बहुत मायने निकाले जा सकते हैं। खुले तौर पर मौलाना अरशद मदनी ने जिस तरह से अपने इस वक्त विचार व्यक्त किए हैं और पूरे मुल्क के मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहा है कि हम नफरत का जवाब मौलाना कारी अहमद अब्दुल्ला साहब अगर हो तो तशरीफ लाए। कारी अहमद अब्दुल्ला साहब, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर कारी अहमद अब्दुल्ला साहब देवबंद में, और मौलाना का इस वक्त कारी अहमद अब्दुल्ला साहब से गुजारिश है कि जमीयत उलमा हिंद का तराना पेश फरमाएं। कारी अहमद अब्दुल्ला साहब पहुंचे हुए थे। लाइव तस्वीर आप लोगों के स्क्रीन पर हिंदुस्तान लाइव पर आप लोग देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बच गया यार माइक लगाने का। ये अहले यक़ी की जमहियत गुलबाग बहारे गुलशन है, यूं दीनो सियासत बाहम हो ये तारे शीशा। मौलाना अरशद मदनी का इस वक्त जो बयान, बेहद अहम बयान, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा है और बहुत खूबसूरती के साथ मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि इस वक्त में मुल्क के अंदर जिस तरीके के हालात हैं, जो कुछ भी इस वक्त देखा जा रहा है, उसका नफ़रत का जवाब हमें नफ़रत से नहीं बल्कि मोहब्बत से देना होगा। पूरी तकरीर में मौलाना अरशद मदनी ने भाईचारे को, इत्तेहाद और इत्तेफाक को और कौमी यकजहती को सर्वप्रथम रखा है और साफ तौर पर कहा है कि वो दिन करीब कहीं भी किसी भी मुल्क में, किसी भी जगह, किसी भी शहर में यही देखा गया है कि जहां कहीं भी नफरत को लोग फैलाने वाले होते हैं, उनका वक्त ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला होता और मोहब्बत के जो शैदाई होते हैं वो बहुत लंबे तक जाते हैं और उन्हें कामयाबी भी उनके कदम चूमती है। आप लोग देवबंद से हमारे साथ दारुल उलूम से जुड़े इस खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।